بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب مجھے لوگ کامنٹس کر کے بتاتے ہیں کہ وہ میرا ویلاگ جو ہے وہ سنتے ہیں۔ آج میرے ایک لسنر نے مجھے ریکویسٹ کی ہے، 2 دن پہلے اس نے کہا تھا، اس نے کہا میڈم آپ کچھ نہ یہ جو فطرت کے اوپر بات کریں، اور آپ کا انداز بیاں اچھا ہے۔ تو فطرت پہ میں بھی دیکھ رہی تھی کہ قرآن پاک میں بھی فطرت پہ ایک آیت ہے، وہ بھی میں اس کا بھی آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ فطرت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خالق کائنات کا حسین ترین شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے شمار رنگوں، خوشبوؤں اور پھولوں اور مختلف چیزوں سے مزین کیا ہے۔ نیلا آسمان ہے، چمکتا سورج ہے، چاندنی ہے، رات ہے، سرسبز و شاداب درخت ہیں، بہتے دریا ہیں، اور نغمہ سناتی ہوئی جو ہے پرندے ہیں۔ یہ سب فطرت ہیں۔ فطرت کا خوبصورت یہ ایک مجموعہ ہے، اور فطرت دراصل خالق حقیقی کی قدرت، حکمت اور صنائی کی زندہ مثال ہے۔ انسان فطرت کا اگر مشاہدہ کرتا ہے تو دراصل اپنے خالق حقیقی کو پہچانتا ہے کہ یہ رب العزت نے جو اتنا خوبصورت سرسبز و شاداب درخت بنائے ہیں، چرند پرند بنائے ہیں، جانور بنائے ہیں، اور یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ فطرت انسان کے لیے صرف نظاروں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک درسگاہ ہے، اور یہ ہمیں صبر، برداشت، توازن اور نظم و ضبط کا سبق سکھاتی ہے۔ نظم و ضبط اگر ہم سیکھیں، آپ نے دیکھا کبھی کیڑیوں کو دیکھا ہوگا، وہ کس طریقے سے پوری لائن بنا کے چلتی ہیں، اور صبر جو ہے جانوروں میں بہت زیادہ ہے، اور وہ بے زبان ہوتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو جو وہ نہیں کنوے کر پاتے، پھر بھی وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں کو بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دریا کی روانی ہمیں دیکھ لو، مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ درخت کی خاموشی میں ہمیں جو ہے وہ سخاوت سکھاتی ہے۔ پہاڑ کی مضبوطی ہمیں جو ہے استقامت کا سبق دیتی ہے، درس دیتی ہے، اور پھول کی خوشبو ہمیں نرمی کا احساس دلاتی ہے اور محبت کا پیغام دیتی ہے۔ اگر انسان فطرت سے سیکھنے لگے تو میں سمجھتی ہوں کہ زندگی حسین اور متوازن ہو جائے، اور جیسے جیسے ہم پرت کھولتے جائیں، جیسے ہم صفحے پلٹتے جائیں گے، تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آشکار ہوتی جائیں گی۔ انسان فطرت کا حصہ ہے، اس سے الگ کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ جدید ترقی یافتہ دور میں انسان نے اب فطرت کو بالکل جو ہے نا نقصان پہنچایا۔ کس طرح سے کالونیز بن گئی ہیں، درخت ہم نے بالکل کاٹ دیے ہیں، دریا، پہاڑ، نالے، ندی نالے جو ہیں وہ ہم نے آلموسٹ ختم کر دیے ہیں، کالونیاں بنا دی ہیں، اس کے اوپر ہم نے روڈز بنا دی ہیں، کنسٹرکشن کر دی ہے، پلازے بنا دیے ہیں، اور ہم نے افسوس کہ جدید ترقی کے نام پر انسان نے فطرت کو جہاں پہ نقصان پہنچایا ہے، وہیں پہ ہمیں بہت سارے صحت کے مسائل آ رہے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھو کہ صحت کے مسائل میں سانس کی پرابلمز آ رہی ہیں، آکسیجن نہیں ہمیں پراپر مل رہی انسانوں کو، پھر درختوں کی جو ہے کٹائی فضا کی آلودگی کا باعث بنتی ہے، سمندروں کو ہم نے گندا کر دیا ہے۔ یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ ہم فطرت کو تباہ کریں گے تو دراصل اپنی زندگی کو ہم تباہ کریں گے، اور کر رہے ہیں ڈفرینٹ اینگل سے۔ اور ہمیں چاہیے کہ درخت اگائیں، پانی بچائیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، تاکہ زمین پھر سے مسکرا اٹھے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، جیسے کہ میں نے اپنے ویلاگ کے شروع میں بھی بتایا، تو فطرت ہمیں جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فطرت پر غور و فکر کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف سے نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الغاشیہ کی 17 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ فطرت کے ہر گوشے میں خالق کے قدرت کے آثار پوشیدہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فطرت کے قریب رہنے کو پسند فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ تعلیمات ہمیں فطرت کے تحفظ اور اس سے محبت کا درس دیتی ہیں۔ اور اگر ہم اس کے کنکلوژن کی بات کریں تو فطرت اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اور وہ کم ہے، لیکن ہم اس کا شکر کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے۔ فطرت سے اگر ہم محبت کریں گے تو ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں امن و سکون کا گہوارہ جو ہے بنا سکتے ہیں دنیا کو ہم، اور دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ فطرت کا احترام دراصل خالق کائنات کا احترام ہے، کیونکہ فطرت اس کی صنائی کا سب سے حسین اور خوبصورت جو ہے وہ تحفہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے
یہ جو ہے یہ کائنات بنائی ہی فطرت پہ ہے، ہمیں فطرت سے پیار کرنا چاہیے اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور میں اپنے اس لسنر کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں اتنی خوبصورت بات کرنے کے لیے اس نے مجھے میسج کیا، اور میری بھی تو